تھا اچھا سورہ مزمل کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ بہن نے فرمایا کہ لکھا تھا کہ اس کو پڑھیں پریشانی دور ہوگی، تو انہوں نے پوچھا کہ کس وقت پڑھیں، تو میں نے عرض کیا کہ جس وقت بھی آپ چاہے پڑھیں، لیکن یہ عقیدہ ضرور رکھیے کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ وسائل اور ذرائع بن ضرور سکتی ہیں، لیکن 100% کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ اگر آپ سورہ مزمل پڑھیں گے ضرور بلا دور ہوگی، آپ فلاں دوا استعمال کریں گے ضرور کام ہوگا۔ اصل فاعل حقیقی مؤثر حقیقی ہمارے رب کی ذات ہے۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، اور اس تعلق کی مضبوطی کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 علم دین کا حصول، نمبر 2 گناہوں سے بچنا، نمبر 3 ویسے تو عبادات پر استقامت اسی گناہوں سے بچنے میں آ جاتی ہے کہ عبادت استقامت سے کر رہے ہیں تو گناہ سے بھی بچ رہے ہیں، کیونکہ عبادت کا ترک گناہ ہے۔ لیکن پھر بھی ایک علیحدہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ عبادات پر جو فرض اور واجب ہیں، سنت موقدہ کم از کم، فرض واجب سنت موقدہ، ان پر استقامت، اس سے تعلق باری تعالی مضبوط ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ، اللہ کی محبت اور عشق کو بڑھائیں، اور پھر بے فکر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کا وہی کفیل ہے، وہی فاعل حقیقی ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے اکثر مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اس سے دعا کرنے میں، اس کی مکمل طور پر رضا حاصل کرنے کے لیے عمل اختیار کرنے میں استقامت حاصل کرنے کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بے عمل بھی رہیں، گناہ گار بھی رہیں، علم بھی نہ سیکھیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور پھر ہمیں کچھ ایسے شارٹ کٹس مل جائیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کے ہم آسانی اور سہولت بھی حاصل کر لیں۔ حالانکہ وہ یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ اگر آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز خاص پڑھ رہے ہیں، اس کے بدلے میں جو انعام ملنا لکھا ہوا ہے وہ دینے والی ذات کون ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اس لیے اصل تو یوں ہی ہے کہ دیکھیں، ایک ہے بادشاہ نے کچھ اپنے اسسٹنٹ مقرر کیے ہوں کہ تم ان سے انعام لے لو، ٹھیک ہے آپ ان سے لے رہے ہیں، لیکن اگر بادشاہ خود اپنے دربار میں آپ کو راستہ دے رہا ہو اور پھر آپ کہیں کہ چھوڑو یار، کون جا کے بادشاہ کے پاس بیٹھے اور اس سے براہ راست لے، انہی سے لے لیتے ہیں، تو یہ نادانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کھولے ہوئے ہیں، اول توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں، اور جس طریقے سے اس کی توجہ حاصل کرنا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اس کا ضرور لحاظ کریں۔ اس کے بعد یہ وظائف وغیرہ بھی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی میں نے حیات طیبہ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے، وہ اس قسم کی چیزیں پریشانیوں کے حل کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے بہت ہی کم اختیار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم نے کسی چیز کی فضیلت ذکر کر دی تو اس فضیلت کے حصول کے لیے اختیار کر لی، باقی کوئی بہت مسئلہ ہے تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے دعا کروا لی، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اللہ بس، باقی حوث کر کے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے، اور دیکھیں ان کی زندگی کتنی شاندار ہے۔ ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مایوسی، اور ان وظائف کی طرف، عاملین کی طرف، اور اس قسم کی باتیں کر کے متاثر کرنے والوں کی طرف توجہ زیادہ ہے، نتائج ہم خود بھگت رہے ہیں، اس پہ توجہ رکھیں۔